السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کرنے کا صحیح اور مکمل سنت طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل سنت طریقہ سمجھیں گے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ بہت سی عورتوں کو وضو کرنے کا صحیح سے طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو بھی وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو نہ وضو کا ثواب ملتا ہے اور کبھی کبھار تو ان کا وضو بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں مکمل طریقہ وضو کا کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مکمل وضو کا ثواب بھی ملے۔ تو آپ نیت کیا کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھے سے دھو لینا۔ یہاں تک یہ جو دونوں ہاتھ ہے، ان دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھو لینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کلی کرنا ہے، اور کلی اچھے سے 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کے کلی کرنا ہے، اور مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم مسواک کا اہتمام کریں گے تو اس سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، ہماری نماز میں لذت اور حلاوت، اور اسی طریقے سے ہماری نماز اچھی ہوگی۔ تو مسواک کا ضرور اہتمام کرے، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو۔ مسواک کہا جاتا ہے کہ ایک نیم کی لکڑی ہوتی ہے، نیم کی چھوٹی سی لکڑی لے لیا جائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے مسواک کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے پاس میں مسواک نہ ہو تو پھر ہم انگلی کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو اور اپنے منہ کو اچھے سے صاف کر لیں، تاکہ منہ کے اندر اگر بدبو ہو تو وہ ختم ہو جاوے، اور اسی طریقے سے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو وہ بھی نکل جائے، تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ منہ کو اچھے سے 3 مرتبہ کلی کے ذریعے سے صاف کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں 3 مرتبہ اپنے ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک ہمیں پانی پہنچانا ہے، 3 مرتبہ، اور اچھے سے ناک کو جھڑک کر اور صاف کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہمیں اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اچھے سے مل کر کے دھونا ہے۔ دیکھیے، بہت سے لوگ بس پانی ڈال کر کے چھوڑ دیتے، بلکہ ہمیں اچھے سے چہرے کو ملنا ہے، تاکہ ہر حصے تک اور ہر بال تک جو ہے پانی پہنچ جاوے۔ بہت سے لوگ بس دھو لیے اور 1 مرتبہ پانی ڈال لیا، بات ختم ہو، نہیں، بلکہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فرض ادا ہو جاوے گا، ہمارا وضو ہو جاوے گا، لیکن ہمیں سنت کا خیال کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مکمل ثواب بھی مل جاوے۔ تو ہمیں پورے چہرے کو پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک مکمل اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں دونوں ہاتھ، یہ جو ہمارے دونوں ہاتھ ہے، ان دونوں ہاتھوں کو یہاں تک اچھے سے 3 مرتبہ مل کر کے دھونا ہے۔ اگر آپ لوٹے سے وضو کر رہی ہے یا آپ ٹوٹی سے وضو کر رہی ہے تو پھر آپ اچھے سے اپنے ہاتھ کو، یا ہاتھ میں پانی لے کر کے یا جو ہے نل کے ذریعے سے اچھے سے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ مل لیا جائے اور 3 مرتبہ دھو لیا جاوے۔ 1 مرتبہ دھو لینے سے آپ کا فرض ادا ہوگا، اور 3 مرتبہ دھونے سے آپ کی سنت بھی ادا ہو جاوے گی۔ تو یہاں سے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں اس حصے کو، یہ جو کوہنی ہے، اس کو اچھے سے مل کر کے دھویا جائے۔ بعض مرتبہ اس حصے پر پانی نہیں پہنچتا اور ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے آستین اتنی جو ہے ٹائٹ ہوتی ہے کہ اوپر نہیں پہنچ پاتی، اور وہ اتنے سے حصے تک، یہ جو حصہ ہے یہاں تک جو ہے ان کی آستین چڑھتی ہے، اس کے اوپر چڑھتی نہیں ہے، اور وہ اتنے حصے کو دھو کر کے فری ہو جاتے۔ نہیں میرا عزیزو، بلکہ ہمیں وضو اچھے سے کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز اچھی ہو اور ہماری نماز قبول بھی ہو۔ تو وضو کرنے میں ہمیں کوہنیوں تک اچھے سے آستین کو اوپر چڑھا کر کے، اور پھر اس کے بعد آستین جو ہے ہماری کوہنیوں کو اچھے سے دھونا ہے، اس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں وضو کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کیسے کرنا ہے کہ ہمیں جو پانی ہے، پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد اپنا یہ جو سر ہے، اس سر کے پورے حصے کو 1 مرتبہ اپنے جو ہے ہاتھوں کو پیچھے تک لے جائے، تو یہ آپ کا مسح ہو جاوے گا۔ سنت کے مطابق پورے چہرے کا مسح، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور اگر آپ نے اتنا سا مسح کر لیا تو بھی آپ کا مسح ہو جاوے گا، لیکن جو ہے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں انگلیوں کے ذریعے سے کانوں کا مسح کر لیا جائے، اور دونوں انگوٹھوں کے ذریعے سے اپنے کانوں کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس سے مسح کر لیا جائے،
اور پھر یہ جو ہمارے جو ہے اوپر کا حصہ بچا ہے اس سے گردن کا مسح کر لیا جائے۔ اچھا، بہت سی عورتیں گلے کا مسح کرتی، دیکھیں گلے کا مسح کہیں سے ثابت نہیں ہے، بہت سی عورتیں یوں کر کے گلے کا مسح بھی کرتی، تو گلے کا مسح ہمیں کسی بھی حال میں نہیں کرنا بلکہ صرف اپنی گردن کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد ہمیں جو ہے دونوں پیر دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں پیروں کو اچھے سے ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور ٹخنوں کو اور ایڑیوں کو خاص طور سے مل کر کے دھونا ہے۔ بہت سے لوگوں کی اور بہت سی عورتوں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اچھے سے پانی بھی نہیں پہنچتا، اور اسی طریقے سے ٹخنوں کے جو وہاں پر جو ہے لائنیں بنی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی کھال جمع ہوتی ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو آپ اچھے سے جو ہے مل کر کے دھوئے تاکہ پانی اچھے سے پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مکمل وضو سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا مکمل، کہ ہمیں ہر چیز کا خیال کرنا ہے، اور ہر حصے کو اور ہر عضو کو دھیان سے اور مل کر کے اور اس کو جو ہے اچھے سے دھویا جائے تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے۔ اگر ہم وضو کے اندر ان چیزوں کا خیال کریں گے اور ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور سکون سے اطمینان سے وضو کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اس تازہ وضو اور اس جو ہے مسنون وضو کے جو ہم نے سنت طریقے سے وضو کیا ہے، اس کی بدولت اللہ رب العزت ہماری نماز بھی قبول فرمائے گا۔ تو وضو اچھا بنانے کی کوشش کرے، وضو بہترین بنانے کی کوشش کرے، وضو جلدی نہ بنائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے یا نماز کھڑی ہو گئی تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ وضو بناتے ہیں، بڑی جلدی کے ساتھ وضو بناتے ہیں، پاس میں کوئی بیٹھا وضو کر رہا ہے تو اس کو بھی چھینٹے لگ رہے ہیں، تو اور اسی طریقے سے منہ دھوتے ہیں تو پانی اتنا زور سے مارتے ہیں کہ جو ہے پاس والے جو بیٹھا ہے اس کے چہرے پر اور اس کے کپڑوں پر چھینٹے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چہرے پر اتنا زور سے پانی نہیں مارنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، بلکہ سکون سے اطمینان سے پانی اپنے چہرے پر جو ہے ڈالیے، اطمینان سے پانی بہائیے اور اطمینان سے وضو کیجئے۔ اس چیز کا ہمیں خاص طور سے دھیان اور توجہ رکھنا ہے۔ تو عورتوں کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے اور مردوں کے تعلق سے بھی یہی طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ لیجئے۔ اسی طریقے سے بہت سی عورتیں خیال کرتی ہیں کہ دوپٹہ اوڑھ کر کے ہی وضو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے جن سے آپ کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے تو آپ بغیر دوپٹے کے بھی وضو کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا اور آپ کا وضو ہے اور آپ نے دوپٹہ چینج کیا، یا اسی طریقے سے آپ کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بات پر وضو توڑنا، وہ سمجھتے ہیں جیسے کسی کا وضو ہے اور کپڑے چینج کر لیے تو کوئی بات نہیں، وضو اس کا باقی ہے۔ وضو ایسی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ میں اس پر مکمل ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور لوگوں کی کیا غلط فہمیاں ہیں کہ جس کو وہ وضو ٹوٹنا سمجھتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مکمل ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔